یعنی عبادت کے لیے اب دو چیزیں شرط بن گئی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ظاہری شرط ہو کہ پاکیزگی ہو، کہ یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے اور انسان اس پر قادر ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، پاکیزہ لباس پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے بس میں ہیں اور یہ شرط انسان ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، خشوع خضوع عاجزی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی خشوع کرے، عاجزی کرے، لیکن شیطان آ جائے اور تو کیا بن کے بیٹھ گیا ہے، اور انسان اپنی طرف سے کرتا ہے کہ میں ریاکاری نہ کروں، شیطان ہے اور دماغ میں بات ڈال دے، وہ دیکھ تجھے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، اسی وقت انسان جو ہے جو ریاض کی توبہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے۔ تو خیالات کا، وسوسوں کا آنا جو ہے یہ انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ تو عرض کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، وضو کرنا میری بس میں ہے، میں نے کر لیا، غسل کرنا میرے بس میں ہے، میں نے کر لیا، پاکیزہ ہونا، طہارت ہونا، صاف لباس پہننا یہ میرے بس میں ہے، میں نے سب کچھ کر لیا، لیکن مولا خشوع پیدا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، خضوع پیدا کرنا، عاجز ہو جانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ شیطان کب آ کر کے مجھے چکما دے دے، میرا نفس جو ہے وہ کب مجھے وہ اعلیٰ بنا دے کہ تو بڑا اعلیٰ ہے، بھی بڑی عبادتیں کر رہا ہے اور تو میری ساری عبادت میرے بوتھے پہ دے مارے۔ تو اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا میں تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں کہ میری مدد فرما کہ میرا خشوع قائم رہ جائے، میرا خضوع قائم رہ جائے، میرا تقوی قائم رہ جائے، میری پرہیزگاری قائم رہ جائے، میری عاجزی قائم رہ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بندگی قبولیت کے درجے تک پہنچنی ہے یہ مولا تیری مدد سے پہنچنی ہے، تیری مدد کے بغیر یہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔